الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ قوف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 1 سے آغاز کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 1 کا پہلا حرف حروف مقطع ہے، یعنی اس کے معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ پڑھی سورہ صاد، اس میں بھی ایک لفظ کے ساتھ سورہ کا آغاز کیا گیا اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو نام دیا گیا۔ یہ سورہ پارہ نمبر 23 میں آتی ہے۔ اس کے بالکل بعد اگر بات کریں تو اس کے علاوہ یعنی سورہ جو اب والی سورہ ہم نے سٹارٹ کی ہے، یہ قوف سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے اسے سورۃ قوف کہا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے پارہ نمبر 29 میں سورۃ القلم آئے گی، اور وہ حروف مقطع نون سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ جن میں مقطعات حروف نہیں ہیں بلکہ مقطع حروف ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے جس سے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس لفظ کے بعد قسم کھائی گئی، والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، بزرگی والے قرآن کی قسم۔ اور کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ یہاں پر وہ لفظ محذوف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سورہ یاسین کے اندر ابتدا میں والقرآن الحکیم کے ساتھ وہاں پر جس بارے میں قسم کھائی جا رہی وہ انک لمن المرسلین ہے، یہاں پر بھی اس چیز پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کے بعد ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ایگزسٹنس کا، اللہ کے پیغام کے برحق ہونے کا، اور یہ کہ جو اس پیغام کے اندر موجود ہے وہ اٹل سچائی ہے جس کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں ہے، اور جس کو جھٹلانے والے کس قدر کجروی کا شکار ہے ان کا ذکر اس پورے رکوع میں کیا گیا۔ آگے ذکر ہوتا ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہیں یہ بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، اس کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے ہم؟ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا بہت دور ہے، یعنی محال ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں بالکل انہی کے طریقے سے جواب دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس قرآن کریم کی قسم آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ یہ کفار اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، یعنی کہ ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ دی ایج آف 40 ان کے اندر ہی موجود تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان نبوت کیا اور پھر فرمایا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور وہ قرآن کہ جس کو لے کر یہ کشمکش کا شکار ہیں، نہ جھٹلا سکتے ہیں مکمل دلیل کے ساتھ اور نہ ہی مکمل طریقے سے اپنا رہے ہیں، عجیب سی کشمکش کا شکار ہے۔ اس کشمکش کا ذکر بھی اسی رکوع میں آگے چل کے آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کے لیے کیا عجیب ہے کہ جو عقیدہ آخرت قرآن بیان کرتا ہے اور جو تصور قرآن دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں عقیدہ آخرت کا اس قدر جو ہے وہ ذکر کیوں؟ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو تو انسان دنیاوی معاملات کو شائستگی سے نبھاتا ہے۔ وہ سمپل سی مثال ہے چوری کرنا یا کوئی ایسا فحش کام کرنا یا کوئی برا عمل کہ انسان یہ اعمال تب کرتا ہے جب اسے پتہ ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی اسے دنیاوی اعتبار سے پکڑے جانے کی ٹینشن کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ اعمال کہ اگر دنیا میں میں بچ گیا، دنیا میں مجھے کسی اعتبار سے اس کا فائدہ مل گیا، یعنی چوری کی مال ملا اور فائدہ ملا، آخرت میں اس کی سزا بہت سخت ہے، یہ تصور انسان کو بچاتا ہے ہر برے فعل سے۔ اور اگر یہ عقیدہ آخرت ہی کلیئر نہ ہوتا تو آج میرے خیال سے دنیا میں بیلنس ہی قائم نہ ہوتا، اور یہ کہنا بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا ہی موجود نہ ہوتی، تہس نہس ہو چکا ہوتا نظام، کہ ابھی تو یہ سارا کچھ قرآن جو لے کر آیا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پھیلایا اس کی وجہ سے اسلام پھیلا، ایمان موجود ہے، ورنہ جس برے ترین دور میں
عرب لوگ رہ رہے تھے، اور وہ جو دنیا اس وقت شکار تھی جس جہالت کا، اس میں بہت ضروری تھا کہ آخری پیغام اور قرآن یعنی انسانی سوچ جب پختگی کے عالم میں پہنچ گئی تو اللہ نے آخری نبی بھیجا اس پیغام کے ساتھ جو مکمل دلیل رکھتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہی عقیدہ آخرت ہے کہ جس کی ہمیں درستگی کی ضرورت ہے۔ یہ تب کام آتا ہے کہ جب انسان کو یہ بلیف ہو کہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، اور یہی چیز ہے جو آج کے دور میں بیلنس کریٹ کیے ہوئے ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جب ہمیں اپنی نیکی کے ضائع ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہیں مار کھا بھی لی نا تو خیر ہے، کیا تو اللہ کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، شاید مجھے اس کا ثمر دنیا میں ملتا نظر نہیں آ رہا لیکن آخرت تو ہے نا۔ یعنی اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا ہے اور اس معاف کیے جانے پر مجھے اور بلیم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا اگر میں نے کسی کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا یا سم تھنگ، اگر کسی نے الزام لگا دیا اور میں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے تو یہ مجھے اذیت دے رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ لے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے سرخرو کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں کسی گناہ کے قریب نہ جاؤں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اگر دنیاوی اعتبار سے بچ بھی گیا تو آخرت میں میری پکڑ ہوگی تو میں وہ گناہ نہ کروں، تو دس از ویری کہہ لیں کہ اتنا نیسیسری ہے لائف میں کہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ عقیدہ آخرت کے سنوارنے کا ذکر تھا نا بہت زیادہ انداز میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ذکر ہوا تو اس کے پیچھے میسج یہی تھا کہ تم دنیاوی اعتبار سے جس کفر اور شرک کی زندگی میں مبتلا ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ فائدہ مند ہے یا تم اس میں رہنا چاہ رہے ہو، دیکھ لو تم لوٹ کے ادھر ہی آؤ گے جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس چیز پہ وہ حیران تھے اور کہتے تھے کیا ہم مر کے مٹی ہو گئے تو زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے۔ یعنی جب انسان مر کے زمین میں دفن ہو جائے تو رب العالمین فرماتا ہے تمہارے لیے یہ عجیب ہے کہ مٹی میں مل کے ہڈیاں کدھر جا رہی ہیں، جسم کدھر جا رہا ہے، اللہ نوز، اونلی اللہ نوز کہ وہ قبر کے اندر کے معاملات کیا ہیں، اور پھر اللہ نوز کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے بکھری ہوئی ہڈیوں کو سمیٹ کے ایک انسان کو جسم دینا ہے قرب قیامت میں اور اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ تو تم اس بات میں تعجب کا شکار ہو، حالانکہ یہ ہو کر رہے گا، یہ کتاب حفیظ میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھنے والی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا تو وہ ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں، یعنی کشمکش میں ہے، اضطراب میں ہے، بے چینی میں ہے۔ اور یہ بے چینی اور اس بے چینی کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے بے قرار ہے کہ وہ جھٹلا تو رہے ہیں لیکن جھٹلا کے بھی سکون میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسی کلیئر ایویڈنس ہے کہ جن کے جھٹلانے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جس کا انکار کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے جھٹلا تو رہے ہیں کہ ہماری کسی طرح دنیاوی اعتبار سے شاہ و جلالت ہماری بچ جائے، لیکن وہ کسی طرح سے خوش ہیں بھی نہیں، یعنی خوش اور مطمئن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بیس پر جھٹلائیں، کس بیس پر لوگ ہماری بات مانیں، حالانکہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ حقیقت ہے، جو یہ بیان کر رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ کوئی کہہ نہیں سکتا، جو لغت قرآن کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہے، جس نہج پہ قرآن اترا ہے کوئی انسان ویسا نہیں لکھ سکتا۔ یہ چیزیں وہ جانتے تھے، اور اسی کشمکش کو قرآن میں کہا گیا امر مریج، یعنی یہ بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت میں ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ ارے اپنی ایگزسٹنس پہ یہ اتنا تعجب کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا آسمان کیسے اللہ رب العالمین نے ان کے سروں پر کھڑا کیا؟ کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اس کو بنایا، وزیناہا، اور آراستہ بھی کیا، خوف نہیں آتا آسمان دیکھ کے، اس کو سجا دیا، ٹھیک ہے، چاند ستاروں سے سجا دیا، سورج روشنی دیتا ہے، وما لہا من فروج، اور دیکھو کہ آسمان پہ کہیں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کہیں سے موٹا پتلا نہیں ہے، کہیں سے کہہ لیں کہ ڈارک اور لائٹ نہیں ہے، مکمل ہے، ایک کمپلیٹ چھت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کہہ لیں کہ باعث آرام چھت ہے کہ جس کے ہونے سے ہمیں بہت فائدے ہیں، اور جس کے اگر یہ نہ ہوتا یا اگر یہ ایسا نہ ہوتا، کہیں سے ڈیمیج ہوتا یا سم ہاؤ کہیں سے اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تو پھر دنیا میں ہماری ایگزسٹنس کیسے ممکن ہوتی؟ اللہ نے اس مکمل بڑے آسمان کو کیسے بچھایا؟
صحیح ہے، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں. والارض مددناها والقینا فیہا رواسی. اللہ فرماتا ہے نہ صرف آسمان بلکہ تم اپنی زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے والقینا فیہا رواسی، ہم نے اس میں پہاڑ کیل کی طرح ٹھونک دیے تاکہ وہ ہلے نا. ٹھیک ہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں ہر جو ہے وہ بہیج بارونق جوڑا بھی پیدا کیا، اور اسی جوڑے تر جوڑے سے کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے. یعنی ہر رجوع کرنے والے عبد منیب کسے کہا گیا؟ ایسا بندہ جس کی روح اور فطرت کا رخ اللہ کی طرف ہو. مطلب یہ کہ اگر کسی انسان کی فطرت سلیم اور روح زندہ ہو تب ہی بصائر اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے. ایسی صورت میں اس سے کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیاں نظر بھی آئیں گی، اور ان نشانیوں سے اس کے دل میں خالق حقیقی کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی. لیکن اگر کسی انسان کی فطرت مسخ اور روح مردہ ہو چکی ہو تو اس کا دیکھنا اور سننا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا جو قرآن اس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے یہ تمام نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ باعث بصارت ایسی دلیلیں ہیں جو کہ عبد منیب ہی ان سے فائدہ لے سکتا ہے. ہر رجوع کرنے والا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر یقین ہو اور یوم آخرت پر وہ بلیو رکھتا ہو، یا جس کا روح اور قلب سلیم ہو، وہی اس چیز پر ایمان لا سکتا ہے اور ایمان کے بعد قائم رہ سکتا ہے. پھر ذکر ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. پھر اس کائنات کی تخلیق کا ذکر، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جس کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے. بندوں کی روزی کے لیے ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا. یوں ہی کذالک الخروج، تم بھی نکالے جاؤ گے. کس سے؟ قبروں سے. جس طرح اللہ نے مردہ زمین سے ایک دانہ نکالا، اس سے تمہاری روزی کا بندوبست کیا، بالکل اسی طرح سے تمہیں مردہ ہو جانے کے بعد زمین کے اندر مٹ جانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے زندگی بخشی جائے گی. کذالک الخروج. پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود. اس سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور ثمود نے جھٹلایا. وعاد اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے، اور جنگل والوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. ان تمام اقوام کے جو مختصر تعارفوں میں پہلے گزر چکے، اصحاب الرس کنویں کے قریب یہ قوم آباد تھی، اور اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت کے تحت مجھے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کی طرف پیغمبر بھیجا گیا تھا اس کو نعوذ باللہ شہید کر کے کنویں میں گرا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان پر وبال اور عذاب آیا تھا. یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، اور مختصر سا تعارف اس کا ملتا ہے ہسٹری میں، کوئی اتنی بریف ہسٹری نہیں ہے اور مستند ہسٹری نہیں ہے جس طرح کے باقی اقوام کا ڈیٹیل تعارف ہمیں قرآن میں ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے اصحاب الایکہ جو ہے وہ یہاں پر حضرت شعیب کی قوم مراد ہے، اور قوم تبع اس کا ذکر پیچھے سورۃ دخان میں بھی ہو چکا ہے، نمبر 37 میں. تو اگر دیکھا جائے اس پورے پوائنٹ آف ویو کو تو وہ بھی یمن کا بادشاہ تھا اور وہ بھی متکبر تھا، اور اس کے ساتھ بھی پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کو انجام دیکھنا پڑا. اور اس کا ذکر یہاں پر ہے کل کذب الرسل فحق وعید. ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ پھر ثابت ہو گیا. تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبہ میں ہیں. اگین وہی بات ہے کہ ہم نے جب پہلی دفعہ بنایا تو ہم نہیں تھکے، تو کیا ہم دوسری دفعہ بنانے پر قادر نہیں ہیں؟ کیا تم اس معاملے میں شک کرتے ہو؟ یقیناً تم شک کا شکار ہو. تو یقیناً بہت بڑی نشانیاں اس پہلے رکوع میں بیان ہوئی. پچھلی قوموں کا ذکر بھی ہوا، کائنات کی تخلیق کا بھی، اور تمام کا سم اس بات پر جڑتا ہے کہ روز قیامت اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے. لہٰذا اس آخرت پر بلیو کرتے ہوئے دنیاوی امور جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دیے جائیں. یہاں تک ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.